اللہ کا موقف کیا ہے شفاعت کے بارے میں؟ انسان آپس میں جو ایک دوسرے کی شفاعت کرتے ہیں، ابھی فعلاً قیامت کو ہم رکھتے ہیں کنار، فعلاً دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے شفاعت کو کیا قرار دیا ایک انسانی عمل کے طور پر۔ تو یہاں سورہ النساء میں ہے، سورہ نساء میں آیت ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر ہے 85، جس میں اللہ نے فرمایا ہے من یشفع شفاعتن حسنتن یکن لہو نصیب منہا۔ یہ تو بڑی حیرتناک بات سامنے آ رہی ہے کہ اللہ شفاعت کی ترغیب بھی دے رہا ہے۔ اللہ شفاعت کی کیا کر رہا ہے؟ ترغیب دے رہا ہے۔ من یشفع شفاعتن حسنتن، اگر کوئی اچھی شفاعت کرے، کوئی اچھی بات کرے، کسی اچھائی کا کسی کو پہنچائے، یکن لہو نصیب منہا، تو اللہ اس کو کیا کرے گا؟ اس شفاعت کا ایک حصہ، یعنی اس کو جو فائدہ ہونا ہے اس میں سے اس کو بھی ملے گا۔ یہ جو اس نے شفاعت کی ہے اپنے اندر ایک اچھائی پالی ہے، اچھائی کی شفاعت کی ہے، تو اس نے اپنے اندر ایک اچھائی شو کی ہے، نیکی شو کی ہے، تعاونوا علی البر والتقوی کیا ہے، تو اس کو بھی حصہ ملے گا۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ شفیع کو نہ صرف یہ ہے کہ اس کے مشفوع کو فائدہ ہوگا، اس شفیع شفاعت کرنے والے کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد فرمایا وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور اگر کوئی غلط شفاعت کرتا ہے، اس کی شفاعت کی وجہ سے بندہ جس کو مثال کے طور پر وہ کوئی غلط کام کر رہا تھا اور اس غلط کام کا وہ 10% کر سکتا تھا، لیکن اب جب اس نے شفاعت کی ہے تو وہ اب 100% غلط کام کر رہا ہے۔ پہلے اس کی وجہ سے تھوڑا نقصان ہونا تھا لوگوں کا، اب جو اس نے شفاعت کی ہے تو اس کی وجہ سے اب 10 گنا۔ ایک غلط بندے کو ایک عہدے پہ لگا دیا ہے، شفاعت کی ہے، غلط بندہ عہدے پہ آ گیا ہے، اب وہ ہزاروں انسانوں کے ساتھ ظلم کر رہا ہے۔ اب وہ جو ظلم کر رہا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اس سارے ظلم کا کفل اس کو بھی ملے گا۔ یہ بھی یہ نہ سمجھے کہ یہ شفاعت کر کے اس کو عہدے پہ بٹھا کے فارغ ہو گیا، نہیں، جو کچھ وہ کر رہا ہے، جو کچھ وہ نقصان ہو رہا ہے، دیکھیں کہتے ہیں وَمَنْ يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً یَكُنْ لَهُ كِفْلٌ مِنْهَا، اس کا جو خمیازہ ہے وہ اس کے سر بھی آئے گا۔ بس شفاعت کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ ایک عمل ہے، ایک عام عمل ہے، اس کے 2 حصے ہیں، 2 طرف ہے، اچھائی برائی۔ اگر اچھی شفاعت کرے تو شفیع کے لیے بھی فائدہ اور مشفوع کے لیے بھی فائدہ، اور اگر کوئی بری شفاعت کرے تو برے کے لیے، اس شفاعت کرنے والے کے لیے نقصان اور اس مشفوع کے لیے بھی نقصان۔ بس شفاعت کوئی اللہ کی نظر میں ایسے کوئی بری چیز نہیں ہے کہ یک طرفہ ہم کہہ دیں کہ شفاعت ایک ایسی ناپسندیدہ چیز ہے، نہیں۔ قرآن میں باقی جگہ پہ بھی اللہ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کوئی میرے سامنے مت بولے، کوئی شفاعت کرنے کی کوشش ہی نہ کرے، ہاں اس نے کہا ہے کہ میری مرضی کے بغیر نہیں چلے گی، تکوینی شفاعت میری مرضی کے بغیر نہیں چلے گی، یہ علیحدہ بات ہے۔